موونگ فارورڈ ہم آئے دن ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل خراش واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس ملک سے، لیکن اب یہ جو واقعہ ہے یہ تو دل دہلا دینے والا واقعہ. جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور جب میں نے اس کی فوٹیجز دیکھیں تو یقین نہیں آ رہا تھا آنکھوں کو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا. ملتان سے واقعہ رپورٹ ہوا جہاں پر ایک غریب باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کو صرف ایک چادر پہ لپیٹ کر بغیر کسی کفن دفنانے کے لیے قبرستان پہنچا. لوگ سارے حیران پریشان ہوئے کہ میت تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ پراپر تدفین ہوتی ہے اس کی، وہ کفن ہوتا ہے اس کی ایک وہ، لیکن جب وہ میت قبرستان میں پڑی ہوئی تھی اس پہ صرف ایک چادر تھی. لوگوں نے آ کے پوچھا، استفسار کیا تو باپ نے بتایا کہ میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے جوان بیٹے کی تدفین کر سکوں، اس کی قبر خرید سکوں یا پھر میں اس کو کفن اب دے سکوں. آپ سوچیں کہ یہ میں اب نہیں پروسیس کر پاؤں، اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا جوان بیٹا کفن میں ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ مرنا بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایسا ہے کہ اس پہ بھی آپ سے سرکار جو ہے اس نے خود قیمت طے کی ہوئی ہے کہ اگر کسی قبرستان میں کوئی قبر جگہ چاہیے تو اس کے لیے پیسے اتنے ہوں گے، قریبی ہے تو اس کے زیادہ پیسے ہوں گے، اگر آپ کے علاقے سے وہ دور ہے تو تھوڑے کم پیسے ہوں گے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ حالات تھے اس باپ کے. ایک باپ پہ کہتے ہیں نا اپنی اولاد کا غم، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے ماں باپ پر. وہ اس غم کو بلا کے اس وقت وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کی کفن دفن کا انتظام کیسے کروں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پولیس اہلکاروں نے پھر اپنی جیب سے رقم ادا کی اور یہ تدفین ہو سکی. لیکن اس موقع پر یہ جو غریب باپ ہے، جو غمگین ہے، غم سے نڈھال ہے، جس کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس موقع پر کیا کہہ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. دانش ہے پتر کا، عمر اس کی 25 سال ہے. آپ ان کی بہن، آپ بہن ہیں، یہ بھائی ہے، سب لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں. اپنی موت آپ مرا. جیتے جی تو انسان تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں برداشت کرتا ہی کرتا ہے، تنگ دستیاں برداشت کرتا ہے، مہنگائی برداشت کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ مر کے بھی آرام نہ پایا انسان نے. کہ آج ہم یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور دفنانا تو خیر ایک اگلا مرحلہ ہے نا، اس کے اندر بھی آپ یہ ہے نا کہ آپ سرکاری نرخ ہیں جناب قبروں کے جانیں گے کہ وہ مختلف شہروں میں وہ کیا ریٹس ہیں اور وہ کس ریٹ کے اوپر قبر ہمیں ملتی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لاہور سے حسن حفیظ ہوں گے ہمارے ساتھ، عمر اصغر ہوں گے کراچی سے، اور ساتھ ہی ساتھ یاسر ہوں گے ہمارے ساتھ ملتان سے. ذرا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. اصغر بتائیے گا کراچی میں سرکاری نرخ کیا ہے قبر کے؟ کتنا ہے بد نصیب ظفر کے دفن کے لیے دو گز زمین نہ ملی کوہ یار میں. کراچی میں قبر کا حصول بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے. جو 14,300 روپے کا KMC کی جانب سے نرخ مقرر ہے، اس پر کہیں کراچی کے کسی قبرستان میں قبر دستیاب نہیں ہے. 200 سے زائد قبرستان ہیں کراچی میں، جس میں سے 38 مسلم قبرستان کو KMC اون کرتی ہے، 2 غیر مسلموں کے قبرستان ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا 220 سے زیادہ قبرستان ہیں. لیکن یہاں قبروں کی صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے تک ڈیمانڈ پہنچ چکی ہے، اور لوگوں کو اس کے باوجود قریب میں قبرستان نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، اور وہ دھکے کھاتے ہیں، سفارشیں لگاتے ہیں کہ یہ قبر کیسے حاصل کی جائے. اور یہ جو 38 قبرستان میں نے بتایا مسلمانوں کے، ان میں بھی یہاں پر کئی قبرستان جو ہیں وہ سرکاری طور پر بند کر دیے جا چکے ہیں کیونکہ وہ اوور لوڈ ہو چکے ہیں. ان میں تدفین ایک قبر میں 1 سے زائد مردے دفن ہیں کہ لوگ یہ مجبور ہو گئے کہ اگر خاندان کے پہلے کسی بزرگ کی قبر کسی قبرستان میں موجود ہے تو خاندان کے فرد کو اسی قبر میں پھر دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ نئی قبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. اور اس پرانی قبر میں بھی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں روپے دینا پڑتے ہیں صرف قبر کے لیے. کفن دفن یہ تدفین کے معاملات علیحدہ ہیں، لیکن صرف قبر کی جگہ کے حصول کے لیے ہزاروں سے لے کر لاکھوں روپے تک کی یہاں پر ڈیمانڈ کی جاتی ہے. KMC کے قبرستان ہیں، پھر یہ کنٹونمنٹ کے بھی قبرستان ہیں، کچھ کمیونٹیز نے اپنے قبرستان بنائے ہوئے ہیں، ہر سوسائٹی نے اپنے قبرستان کے لیے بھی جگہ رکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود کراچی میں بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے قبرستان کا اور قبر کے حصول کا کہ انہیں عام نرخ پر سرکاری نرخ پہ بھی تھوڑا سا یہ بتائیے گا، سرکار یہ تو سرکار کی زمین ہے،
اور ایک شخص جو پاکستانی شہری ہے دنیا سے چلا گیا، اس نے اس ملک کے لیے اپنی سروسز بھی دی ہیں، ظاہر ہے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، اس سے کوئی ارننگ نہیں ہونی ہے، تو سرکار اس کے پیسے کیوں لیتی ہے؟ اب دیکھیں سرکار کیوں جگہ لیتی، کیونکہ کراچی میں زمین بہت ہی نایاب ہو گئی ہے، تو اس جگہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں تو کوئی جگہ بنی نہیں ہے. ابھی 50 ایکڑ زمین کیماڑی میں میئر مرتضی وہاب نے پروپوز کی ہے صوبائی حکومت سے، انہوں نے جد و جہد کر کے ایک جگہ ابھی پروپوز کی ہے. تو 30 سال سے گزشتہ 30 سال سے کراچی میں قبرستانوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اور جو پہلے سے قبرستان موجود ہیں وہاں پر بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی چونکہ مردے اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے شہری یہاں پر قبرستان اپارٹمنٹ وغیرہ کھڑے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر مافیائیں ہیں، انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اصغر آپ یہ شہری تو کی بات کراچی صحیح میں نہیں تو ہم ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ علاقے کے حساب سے قبر کی قیمت ہے جو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. طارق روڈ اور ڈیفینس والے جو قبرستان ہیں وہ سب سے مہنگے ہیں. اس کے بعد پھر میوہ شاہ قبرستان ہے، وہ اس سے تھوڑا سا صدیوں سے وہ اتنا پرانا قبرستان ہے. پاپوش ہے، سخی حسن ہے، یہاں پر پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں. لیکن اگر آپ گورکن کی من مانی مرضی کے ریٹ دو گے اس کو، تو وہ قبر جہاں سے مرضی نکال کے دے گا. جیسا بھی بتایا نا کہ کچھ قبرستان تو اوور لوڈ ہو گئے، تو وہاں ممنوع ہے کہ وہاں تدفین نہیں کی جائے گی. تو جب کسی کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کے قبر کے لیے جگہ نہیں ہے جہاں ان کے پہلے پیارے تدفین ہوئے ہیں، دفن ہوئے ہیں، تو وہ منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر گورکن وہاں پر وہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں. اور میں نے بتایا نا کہ ہزاروں سے لے کے لاکھوں روپے تک جیسے طارق روڈ کے ہیں اور دوسرے علاقوں میں ہیں، تو وہاں پر لاکھوں روپے میں یہ قبر انہیں میسر ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے. تو اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو شہری مجبور ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے چندہ کریں، کہیں سے رقم حاصل کریں. مطلب اسے بھی ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، پوری یہاں سے ارننگ ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں، اور سرکار شاید سو رہی ہے. اصغر ساتھ ہی رہے گا ہمارے ساتھ. حسن میں ملتان کا رخ کروں گی، یاسر ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. یاسر، آپ نے کراچی کا معاملہ سنا ہوگا. کراچی میں ایک ایشو یہ بھی بتایا جاتا ہے جی کراچی کی آبادی بہت بڑی ہے. ابھی جیسے کہ اصغر کہہ رہے ہیں جی سرکار کے پاس کوئی ایسی زمین نہیں ہے، اوور لوڈڈ ہیں. اب آپ ذرا ملتان کا بتائیں، کیا ملتان میں بھی ایسے ہی حالات ہیں؟ قبر کا حصول بہت مشکل ہے، ریٹ ہے وہاں پر طے کیے ہوئے سرکار کی جانب سے، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے صدر، ملتان بھی ذرا تھوڑی سی حالات مختلف ہیں کہ یہاں سرکار جو ہے قبر فروخت نہیں کرتی، لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ گورکنز ہیں اور جو قبرستان کمیٹی ہیں ان کی طرف سے مقرر ہیں، اور تقریباً اوسط جو ہے 40 سے 50 ہزار تجہیز و تدفین کے اوپر خرچہ آتا ہے. لیکن اس ریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کل جب یہ واقعہ ملتان میں ہوا کہ جب ایک بے بس باپ نے اپنے بچے کی بے گور و کفن لاش کو جو ہے تدفین کے لیے جس قبرستان میں ہم یہاں موجود ہیں یہاں لایا، تو اس وقت ہماری اسمبلی میں، صوبے کی اسمبلی کے اندر جہاز تو خریدا ہے بھائی کی آواز چل رہی تھی. جائز ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی جو پاکستان کا شہری ہے، جس نے پاکستان کا شناختی کارڈ کا حامل ہے، اس کو تدفین کے لیے، اپنے بیٹے کی جوان موت پر تدفین کے لیے کفن میسر نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک جانب مطلب اتنے بڑے محلات اور اشرافیہ کے لیے اتنی ساری سہولیات کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب صورتحال ہے. یہ ایک بڑی دل خراش واقعہ تھا. آپ نے بہت سارے واقعات، دھماکے، خودکش حملے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اور ہم نے اپنے کیریئر میں رپورٹ کیے، لیکن میں نے اپنے 25-26 سالہ کیریئر کے اندر یہ واحد واقعہ رپورٹ کیا کہ جس کے اندر جو ہے ایک شخص جو اپنی اولاد کو بے کفن لے کر جو ہے دفنانے کے لیے آیا. تو یہاں صورتحال جو ہے قبر کے ریٹ سے زیادہ سنگین ہے کہ یہاں المیہ ہے سوسائٹی کا بھی کہ اس ملتان کے اندر بلینئرز لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، اور سرکار جو ہے یہاں کی مینجمنٹ، ملتان کے کمشنر اشرافیہ کے لیے ایک سرکاری زمین پر سرکاری خزانے سے جم خانہ بنانے کے لیے تو پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جو غریب ہے، جو پہلی مہنگائی سے پسا ہوا تھا، اس کا اگر جوان بچہ مر جائے تو اس کو تدفین کے لیے انتظامات ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. ملتان کے قبرستانوں کی صورتحال جیسے میں بتا چکا ہوں، اوورآل تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کاسٹ پڑتی ہے اگر آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو تدفین کے لیے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں یاسر کہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہم نے اپنی شاید صحافتی کریئر میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں اگر ایک رف سے ایسٹیمیٹ لگاؤں کہ تدفین میں آج کل کی اکانومی میں کتنا خرچہ آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر یہ غم آ جاتا ہے، سب سے پہلے تو غسل اور کفن کا خرچہ
6 سے 7 سے 8 ہزار کہیں پر نہیں گیا. اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹیشن جو کہ میت گاڑی استعمال ہوگی, یا اس سے پہلے بھی اگر ایمبولینس پہ آ رہا ہے مریض یا جا رہا ہے اسپتال سے, پھر اس کے بعد سرد خانے کا خرچہ, اگر جو فیملی ہے, جو اہل خانہ ہے, وہ باہر کسی ملک میں کسی اور شہر سے آ رہے ہیں, سرد خانے کا خرچہ پڑ گیا. اس ساری ڈیوریشن کے اندر ٹرانسپورٹ کا خرچہ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. گھر سے سرد خانہ, اسپتال سے سرد خانہ, یہ سب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑے جا رہا ہے. اس کے بعد پھر قبر, اس کے بعد پھر تدفین, وہ جو گورکن کو دیتے ہیں وہ الگ پیسے, اور اس کے بعد پھر جو قبر کی تزئین و آرائش میں ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں وہ اس کے ایک الگ پیسے. مطلب اگر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو ہی آپ اپنے پیاروں کو دفنا سکتے ہیں, ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر اسی طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے جیسا ملتان سے ہوا کہ باپ جو ہے وہ سادی چادر ڈال کے قبرستان اپنا جوان بیٹا لے آیا. صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ایک غریب آدمی کے میت میں اس پہ مر جانے والے کے غم سے زیادہ بڑا غم اس کی تجہیز و تدفینوں کا ہے, اس کی جو آخری سفر ہے, سفر آخرت جسے کہا جاتا ہے, اس کی رسومات کو ادا کرنے کا ہے. اور یہ یقین مانیے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک ایسے معاشرے کے جہاں آپ بڑے بڑے ٹاورز دیکھ رہے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں, ملیں اور آنرز دیکھ رہے ہیں, ان ساری سچویشنز کے باوجود ایک سوسائٹی کے اندر سرکار کی تو نااہلی اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے ہی ہے, لیکن معاشرتی بحیثی بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے, جس کا جو آپ نے مظاہرہ کل ملتان کی سرزمین پر دیکھا. ملتان سے اپنی صورتحال جانی, ذرا لاہور چلتے ہیں. حسن ذرا بتائیے گا, یہ افسوسناک واقعہ ظاہر ہے پنجاب کا حصہ ہے ملتان, تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے سرکار انقلابی اقدامات کر رہی ہے, وہاں پہ بڑے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر کیوں ایسے ریٹ مقرر ہیں, کیوں سرکار پیسے لے رہی ہے, مفت کیوں نہیں کیا جاتا, اور ہمیں بتائیے گا صورتحال کیا ہے وہاں پر. دیکھیں کے میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف صورتحال ہے. ہر قبرستان میں ڈیفرنٹ ریٹس ہیں قبر کے اور تمام کفن دفن کے. اگر بات کری جائے مختلف سرکاری اور پرائیویٹ قبرستانوں کے, تو سرکاری ریٹ جو مقرر کیا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ 10,000 روپے ہے, لیکن جو مختلف قبرستانوں نے اپنے اپنے حساب سے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں. 25,000 سے 1 لاکھ روپے تک قبر کا رکھا جاتا ہے. کچی جو قبر ہوتی ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ 10,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اگر بات کریں مختلف علاقوں کی, تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ صرف ایک شہر خاموشہ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لاہور میں ایک جگہ پر, جہاں پر 3500 روپے جو ہے وہ فیس جو ہے وہ رکھی ہے. اس میں 3500 روپے کی فیس میں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی قبر دیں, قبر کی جگہ دیں, اس کی قبر کی تمام انتظامات مکمل کریں, جس میں اس کے کفن بھی شامل ہے اور غسل بھی وہ خود دیں گے. لیکن کیونکہ لوگوں کی آسانی اپنی دیکھنی ہوتی ہے اور لوگوں نے اپنے علاقے میں دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ ہر علاقے کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں. اگر میں بات کروں شہنشاہ ولی قبرستان کے اقبال ٹاؤن کے, تو وہاں پر جو ریٹس لیے جا رہے ہیں وہ 30,000 سے 25 سے 30,000 روپے لیے جا رہے ہیں. بی بی پاک دامن اگر بات کریں قبرستان میں, تو وہاں پر جو ریٹ ہے وہ بھی 30,000 تک لیے جا رہے ہیں. ہاں, میانی صاحب قبرستان کا ریٹ جو ہے وہ 10 سے 20,000 روپے لیا جا رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ سب کی ایکسیس میں نہیں ہے, لوگ قریب سے قریب تک جگہ دیکھتے ہیں, تو قبرستانوں کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں, اپنی مرضی سے وہاں پر ریٹس لے جاتے ہیں, جس میں گورنمنٹ کی فیس, اس میں مٹیریل کی فیس. بالکل ایسا ہی ہے, لاکھوں کے اندر ہے. اور کئی جو لوگ جنہوں نے اپنی مرضی کی قبر کو مطلب مضبوط کرنا ہے, مٹی کی قبر نہیں بلکہ اس میں ماربل لگانا ہے, تو اس کے حساب سے ریٹس اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ریٹس مقرر ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز میں ناکام دکھائی دے رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں جو سرکاری ریٹس ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. ہمارے نمائندگان بتا رہے ہیں, اصغر ہمارے ساتھ کراچی سے تھے, انہوں نے صورتحال بتائی. ملتان سے ہمارے ساتھ یاسر شیخ تھے, جہاں کا یہ واقعہ بھی ہے, جس باپ کی سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور باقاعدہ ریٹس یہاں پر طے ہیں. میں یہاں پر ایک چیز پر حیران ہوں کہ سرکار جب بجٹ بناتی ہے, سرکار کو یہ نہیں معلوم کہ سرکار نے کم سے کم تنخواہ 40,000 رکھی ہے, اور 40,000 تو یہاں ڈیمانڈ انیشیلی کی جا رہی ہے لوگوں سے. یعنی مرنے والے اگر تدفین کے لیے کسی کو لے کر جا رہے ہیں, کسی کی تدفین ہو رہی ہے, تو 40,000 کم سے کم تو اس کے لگ ہی جائیں گے, تو وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے اٹھائے. اور بجٹ کے دوران اگر ہمارے جو حکمران ہیں, جو پارلیمنٹ میں ممبران بیٹھے ہیں, ان کو اگر یہ سوچ آ سکتی ہے کہ آئی ٹی ٹاورز لگائے جا سکتے ہیں لوگوں کے گھروں کے باہر,
اور اس طرح کے اگر بلز پاس کروائے جا سکتے ہیں تو ہزاروں چیزوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے. 2 گز زمین کے اوپر سبسڈی نہیں دی جا سکتی. ایک پاکستانی شہری جو اپنی ساری زندگی اس نے اچھا وقت آیا برا وقت آیا اسی ملک میں گزاری, مرنے کے بعد کیا اس کو 2 گز زمین کے لیے بھی اس کے پاس, اس کے لواحقین کے پاس, اہل خانہ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تب ہی وہ سکون کی زندگی سکون سے مر پائے گا, تب ہی وہ سکون سے قبر میں اس کو دفنایا جا سکے گا. بہت شکریہ یاسر, حسن حفیظ اور ہمارے ساتھ اصغر عمر تھے کراچی سے بھی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. باقاعدہ ریٹ لسٹیں قبرستان کے باہر آویزاں کی ہوئی ہیں. ہاتھ جوڑے گزارش ہے سرکار سے کہ پلیز آئی ہوپ کہ سرکار کی آنکھیں اس واقعے کے بعد, اس باپ کی فریاد کے بعد جو ہے کھلیں